Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, brothers and sisters. This is Wajiuddin. Welcome back to the program The Divine Miracle. اور ہم بات کر رہے تھے سورہ الرحمن پر. ہم نے پچھلی ایپیزوڈ میں یہ بات سمجھی تھی کہ سورہ الرحمن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الرحمن کی صفت کے ساتھ کیوں شروع کیا. ہم نے الرحمن کی لنگوسٹک ڈیپتھ کے بارے میں بات کی کہ یہ کس ورڈ سے نکلا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہت سی چیزوں سے بچاتا ہے. الرحمن میں بہت محبت کرنے والا، بہت حفاظت کرنے والا، بہت خیال رکھنے والے کے معنی شامل ہیں. اس میں ایک مبالغہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے، ہماری ماؤں سے کہیں زیادہ پیار کرنے والا ہے. اس رحمان کی صفت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو یہ بات بتائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں قرآن سکھایا، تم کو شرف بخشا کہ تمہیں قرآن سکھایا اور تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں قرآن سکھایا. اور تمہاری زندگی کا اصل مقصد قرآن کو سیکھنا ہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم القرآن کے بعد تمہیں مینشن کیا خلق الانسان، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری تخلیق کا اصل مقصد قرآن میں ہی رکھا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلق الانسان کو بعد میں ذکر کیا اور علم القرآن کو پہلے ذکر کیا. اور ہماری زندگی کا اصل مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علمہ البیان، کہ انسان کو یہ کوالٹی اور یہ شرف بخشا کہ وہ چیزوں کو آرٹیکولیٹ کر سکے اور چیزوں کو بیان کر سکے. آج ہمارے پاس جو بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہیں وہ اسی کوالٹی کے اوپر بیسڈ ہیں کہ انسان کس طرح سے چیزوں کو ایکسپریس کر سکتا ہے، کس طرح سے چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. اور ہم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وہ قصہ بھی ذکر کیا تھا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن سورۃ البقرہ میں ذکر کی تھی کہ علم آدم الاسماء کلھا، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی فرشتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا اور یہ فوقیت دی، ان کو علم عطا کیا جو باقی مخلوق کو عطا نہیں کیا. دین وی موو فارورڈ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہی سینٹنس کے طور پر ذکر کیا کہ اللہ رحمان ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دینے والا ہے اور تمہیں یہ صلاحیت دینے والا ہے. اور پھر اس کی بنسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس تخلیق کا ذکر کیا جو انسان کے علاوہ ہے کہ الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج ہیں اور چاند ہے کہ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک محدود پرسکرائب ڈیوریشن پہ چل رہے ہیں. ہم نے حسبان کے معنی میں سمجھا تھا کہ دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ تباہی کے، کہ سورج اور چاند ایک وقت پہ آ کے تباہ ہو جائیں گے، یہ بھی ایک محدود مدت کے لیے قائم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ جو چیز ہوگی وہ سب ختم ہو جائے گی اور جو باقی رہے گا وہ صرف وہ چیز ہوگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو بھی قائم رکھے گا قیامت کے دن جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص طور پر کی جائے گی. ہمیں اصل مقصد کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ انسان ویسے سورج اور چاند سے چھوٹا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کہیں زیادہ شرف اور عزت بخشی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین سے لے کر آسمان کا ذکر کیا کہ یہ ساری چیزیں جو تم دیکھتے ہو زمین پہ اور کبھی تمہاری نظر زمین پر پڑتی بھی نہیں ہے تکبر کی وجہ سے، تم جن پودوں کے اوپر سے گزر جاتے ہو، جن گھاس کے اوپر سے تم گزر جاتے ہو اور جن آسمان کے ستاروں کو تمہاری نظر پڑتی ہے جن کو تم دیکھتے ہو، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے سجدے کی بات کو انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ سائیکالوجی میں انسان جتنا تکبر والا ہوتا ہے اس کی گردن اتنی ہی اوپر ہونے کی نشانی ہوتی ہے، اور جتنا انسان ہمبل ہوتا ہے، سنسیئر ہوتا ہے، اتنی ہی اس کی گردن نیچے ہوگی. اور سب سے بہترین مثال گردن نیچے رہنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سجدے میں رکھی کہ جو انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے وہ اپنی سب سے عزت دار چیز جو پیشانی ہے وہ زمین پر رکھ دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بولا کہ جب یہ تمام مخلوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سجدے میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان کو کیا چیز نے روکا ہے، ما غرک بربک الکریم. دین موونگ اہیڈ، آج ہم شروع کریں گے والسماء رفعها ووضع الميزان، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پورا ذکر کر رہے ہیں تمام تخلیق کے بارے میں اور انسان کس طرح سے اس کو آبزرو کرے، کس طرح سے اس کو سمجھے اور کس طرح سے اپنے رب کی اصل دیے ہوئے پرپس کو سمجھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور کس طرح سے اس میں پورا میزان رکھا، اس میں ایک بیلنس رکھا، اس میں ایک سکیل رکھا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک ذکر یہ کر رہے ہیں کہ انسان نے زمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، ستارے، جانور
چندر چاند سب چیز بنائی ایک پرٹیکولر بیلنس پر. دوسرا جو معنی ہے وہ میزان کے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے میزان کے معنی ہے جسٹس قائم کرنا, لوگوں میں انصاف قائم کرنا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں ایک جسٹس قائم کیا, ہر چیز کو اپنے مقصد کے حساب سے پیدا کیا اور ہر چیز کو اس کے ایک پرپس اور ایک بیلنس پروپورشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ تطغوا فی المیزان, تم میں سے کوئی بھی طغیانی نہ کرے, ریبیلیس نہ ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے, اس میں کمی بیشی نہ کرے میزان کے اندر, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جسٹس کا سسٹم رکھا ہوا ہے, جو بیلنس دنیا میں رکھا ہوا ہے, اس میں وہ کمی بیشی نہ کرے. جب بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, ہم کسی کے ساتھ کسی کا حق مارتے ہیں, تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ بیلنس اور وہ میزان میں کمی ہے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ سب چاند, ستارے, سورج, جو پودے, سب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ ان کو قرآن سکھایا, نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بیان سکھایا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شرف بھی نہیں بخشا کہ جنہ کہ وہ افضل ترین تخلیق میں سے ہوں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن یہ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں. اور تو انسان کو اس بات میں سبق ہے کہ تم اسٹیبلش کرو, مینٹین کرو وزن جو یہ فیئرنس کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, ولا تخسر المیزان, اور اس میں کمی بیشی نہ کرو جو میزان میں ہے. اس کو عام معاملات کے حساب سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ تمہیں جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے, تمہیں جو جاب دی گئی ہے, تمہیں جو آپس میں ڈیلنگ کرنے کو کہا گیا ہے, تم اس میں لوگوں کے ساتھ کمی بیشی نہ کرو, لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہ کرو, لوگوں کے ساتھ چیٹنگ نہ کرو, لوگوں کو دھوکے نہ دو, لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ, کسی جانور کے ساتھ ناانصافی نہ کرو. ہم یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا بہت ضروری ہے کہ کیا ہم اس مقصد کے بیسس پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ رحمان میں ذکر کر رہے ہیں, ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے. سب سے بڑا میزان جس کے بارے میں انسان کو قرآن سے سبق ملتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شامل کرنے سے, اس میزان میں سب سے بڑا جو انفیئرنس ہے انسان کریٹ کرتا ہے. کیونکہ تمام سورج, چاند, ستارے, پودے, جانور سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتے ہیں. انسان ہی ہے, جن اور انس ہی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری مخلوق کو شرک اور شریک کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں. ایک حدیث یہاں پہ مینشن کرتا چلوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندے نے اس بات کی جرت کی کہ اس نے بولا کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ 100 بندے کو معاف نہیں کرے گا. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَعَلَّ عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفَرَ لِفُلَانٍ, یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جواب میں کہ کون ہے بندہ, یہ کون ہے بندہ جو یہ کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں کو معاف نہیں کروں گا. کس کی جرت ہوئی کہ یہ بات کہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کہ وہ یہ بات کہے کہ میں کسی کو معاف نہیں کروں گا. فَإِنِّي قَدْ غُفِرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلِكَ, کہ میں نے یہ بات لکھ لو, یہ بات کی وٹنس رکھ لو کہ میں نے اس بندے کو جس کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاف نہیں کرے گا, میں نے معاف کیا اس کو, اور جو یہ بندہ یہ بڑی بات کہہ رہا تھا میں نے اس کے اعمال ضائع کیے. یہ ایک وہ تکبر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوزیشن انسان لے لے اور یہ بولے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نہیں دے گا. یہ بھی ایک میزان میں کمی بیشی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ دیں اور اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ فیصلے لوگوں کو ججمنٹ پاس کرنا شروع کر دیں. اور ہماری سوسائٹی میں یہ بہت کامن بیہیویئر ہے کہ لوگ they jump to conclusion to judge people, they take the responsibility of Allah subhanahu wa ta'ala to tell people we need to be able to specify what is right and what is wrong. ہم یہاں پہ یہ بات نہیں کہہ رہے کہ ہم صحیح غلط کا فرق نہیں کریں گے, لیکن ہم کمپلیٹ طور پہ کسی کو جج کر دیں کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے, تم آخرت میں تمہارے لیے جنت نہیں ہے, تم جہنم میں جاؤ گے. یہ رول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو معاف کرتا ہے, کس کو معاف نہیں کرتا. دس از دا رسپانسبلٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وَالْأَرْضَ وَدَعَهَا لِلْأَنَامِ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں تمام طرح کی کریشنز بنائی, تمام طرح کے جانور بنائے, اور ہر جانور کو اس کے اپنے انوائرمنٹ میں رکھا ہے. آپ کو شہر میں آیا چنری گھر میں یا صدر میں کوئی شیر جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا, بیکاز دیٹ از ناٹ دا پلیس ویئر شیر از سپوز a lion is supposed to be. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جگہ جنگل میں رکھی ہوئی ہے. ہم انسان ہوتے ہوئے اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے ان کو کیج بند کر لیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک میزان بنا ہے, اور زمین میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک انوائرمنٹ رکھا ہوا ہے. مچھلیاں جو ہیں وہ سمندر میں ہی خوبصورت لگتی ہیں, انسان اس انوائرمنٹ میں رہتا ہے جس انوائرمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی دین کے حساب سے اپنا عمل کرے گا اور اپنے آپ کو گزارے گا تو وہ اس
انوائرمنٹ میں، اس سسٹم میں رہنا اس کے لیے سکون کا باعث بنے گا، اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا اور وہ صحیح طور پر لبریٹ ہوگا۔ یہاں پہ یہ چیز ضروری ہے سمجھنا کہ انسان ان چیزوں میں طغیان نہ کرے، اس چیز میں انفیئرنس نہ کرے، اس چیزوں کے اندر مینیپولیشن نہ کرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیٹ اپ کیا ہے۔ وی ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ disheartening people from scientific technology, but the point of knowing that Allah subhanahu wa ta'ala is there. Allah subhanahu wa ta'ala نے جس چیز کو جس انداز میں بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین خالق ہے، انسان اس تخلیق کے اندر اپنا جو ہے انوالومنٹ نہ کرے اور اس کے اندر جو ہے تبدیلی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جگہ لینے کی کوشش نہ کرے کہ میں اس کو بہتر بنا سکتا ہوں یا اس کو کسی اور طرح سے چینج کر سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تمام علم رکھنے والا ہے اور بہتر علم رکھنے والا ہے اور عالم الغیب ہے، غیب کا علم رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کریشن بنائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کو لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو نہ بدلا جائے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی خوبصورت انداز سے بتا دیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا شرف بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پہ پھینکے ہوئے کھانے نہیں دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو فروٹس بنائے ہیں، جو کھجور کے درخت ہیں، جو پھل ہیں، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیکیجز میں بنا کے دیے ہیں کہ تم ان کو عزت دار طریقے سے توڑ کے کھا سکتے ہو۔ تمہیں جو ایک انار ہے یا کیلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو کور کر کے رکھا ہے، اس کو پیکیجز میں بنا کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نشانیاں رکھی ہیں تمہارے لیے، تمہارے کھانے کے لیے، کہ آسمان سے پانی اترتا ہے، ایک درخت کو جاتا ہے تو وہ سبزی اگاتا ہے، ایک درخت کو جاتا ہے تو وہ پھل نکالتا ہے، ایک درخت کو جاتا ہے تو وہ مختلف رنگ کے پھول نکالتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، پانی ایک ہی ہے اور رنگ اللہ اس پانی کے ذریعے کچھ اور مختلف نکل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بارش کے ذریعے جو ہے مثال دی ہے، وہی وحی کی دی ہے، کہ اسی لحاظ سے انسان جب اپنے آپ کو وحی کے ذریعے جوڑتا ہے، وحی کے ساتھ اپنے آپ کو رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان تمام جو تخلیقات کی خوبصورتی ہے ان کو پہچانتا ہے، اپنے اندر کی خوبصورتی کو پہچانتا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی اس کو بار بار مینشن کیا تھا کہ رب کو پہچاننا بہت ضروری ہے، رب کی جو صفات ہیں ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اور ہم جب اپنے کھانے کی طرف دیکھیں تو کیا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق کی نشانیاں اس میں دکھتی ہیں یا نہیں دکھتی؟ کیا انسان اتنا غافل ہو گیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق کو پہچاننے سے بالکل انکار کرنے لگا ہے، اور اس کو آئے دن جو زندگی کے اطراف جو نشانیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ اس کو نظر نہیں آتی؟ مزید آگے بڑھتے ہیں، والحب ذو العصف والریحان، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہے وہ دانہ ہو، چاہے وہ کوئی بیج ہو یا کوئی پتے ہوں، ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک فریگرنس دیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک فلاور کی صورت میں پیدا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام مختلف اجزاء انسان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے، ان کو استعمال کرے، ان کی نعمتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور یہی بیسک مقصد ہے سورہ رحمان کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنے۔ ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک، پلیز اسٹے ٹیون ود اس، دس از وجیہ الدین۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بریک کے بعد ملتے ہیں آن دا program The Divine Miracle. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل۔ میں ہوں وجیہ الدین اور ہم بات کر رہے تھے سورہ رحمان کی۔ ہم بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے زمین میں تمام طرح کی ڈفرینٹ کریشنز کو پیدا کیا ہے اور ان کو ہر جگہ پہ ان کی انوائرمنٹ کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پلیس کیا ہے۔ ہم جانے سے پہلے یہ بات بھی سمجھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ڈفرینٹ فلاورز، ڈفرینٹ فروٹس اور ڈفرینٹ ڈیٹ پامس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشاندہی کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈفرینٹ پیکیجز میں جو فروٹس ہیں ان کو پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی سروس کے لیے اس کو پیدا کیا۔ موونگ اہیڈ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹاکس اباؤٹ والحب ذو العصف والریحان، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پھول اور جو ڈفرینٹ فلاورز ہیں، جو پتے ہیں، ان کو ایک الگ الگ فریگرنس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ ساری نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کے لیے کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دکھانے کے لیے کی کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ سبحانہ
چیزیں پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نشانیوں کے ذریعے اپنی پہچان انسان کو کرواتا ہے کہ یہ نعمتیں ہیں جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی. اور اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں اتنی خوبصورت چیزیں پیدا کر سکتا ہے تو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت چیز تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دے سکتا ہے تمہیں. اور اسی لیے انسان دنیا کی خوبصورتی کے دھوکے میں آ کے آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان کو نہ گنوا دے. الحب جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف پلانٹ لائف کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ مختلف طرح کے جو پودے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ لنگوسٹکلی استعمال ہوتا ہے کہ چاہے وہ ڈرائی فروٹس کے ہوں، چاہے وہ نارمل فلاورز ہوں، چاہے کسی بھی طرح کے ہوں، سب کیٹیگریز اس میں شامل آتی ہیں. میننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب چیز ہمارے لیے بیوٹیفائی کر دی، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت کی تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نعمتوں کو پہچان سکے. اینڈ دین اس سب چیزوں کو مینشن کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن سکھانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بیان سکھایا ہے، اللہ سورج، چاند، ستارے، پودے، جانور، میزان، ان سب کی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تم جن اور انس اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تم جہاں بھی دیکھو گے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی کو پاؤ گے. تم جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جھٹلانے کی کوشش کرو گے کہیں نہ کہیں تمہاری عقل ہار جائے گی، تمہاری آنکھیں ہار جائیں گی، تمہاری زبان ہار جائے گی، لیکن اس بات کو تسلیم کرنے پر تم مجبور ہو جاؤ گے کہ تمہارا رب تمہیں تمام نعمتیں عطا کرتا ہے. اور ہم نے یہی سوال پوچھا تھا ایٹ دی اسٹارٹ آف دا سورہ کہ میں اگر آج یہ بات سوچوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف آج صبح سے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں، مجھے کتنی سانس عطا کی ہے، مجھے دیکھنے کی صلاحیت مجھے واپس لوٹائی ہے، مجھے صبح کو اٹھاؤں تو مجھے میری روح واپس لوٹائی ہے، یہ ساری نعمتیں اگر میں گننے بیٹھوں تو کیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بن مانگے ہوئے وہ نعمتیں عطا نہیں کی ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے ایسی پرائس لیس نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ہاتھ دیا جو میں استعمال کر سکتا ہوں، جس کے ذریعے زبان دی جو میں بات کر سکتا ہوں، اور آپ کو یہ چیز سمجھانے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آپ اس سورہ میں دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اس آیت کو ریمائنڈ کراتے ہیں. اور ہم نے یہ سمجھی تھی کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو بولا تھا خالق الانسان، انسان کمز فرام دا ورڈ نسیان، بھول جانے والا. ہم نے یہ بات بھی تھی کہ وہ ڈفرینٹ گرامیٹیکل ورڈس کی ڈیفینیشن بھی ہم نے سمجھی تھی کہ انسان کے معنی کیا ہوتے ہیں. تو ون ورڈ از نسیان، بھول جانے والا. اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتے ہیں کہ جنہیں کہ تمہارا رب اللہ ہے. خالق الانسان من صلصال کالفخار کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو صلصال سے پیدا کیا جو پوٹری کے لیے مٹی استعمال ہوتی ہے. صلصال کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ایسی زمین جس کے اوپر کوئی کھیتی باڑی نہ کی جا سکے یا اگر کھیتی باڑی کی بھی جائے تو وہ کچھ پروڈیوس نہ کرے کیونکہ اس کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن فخار از لائک پوٹری. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی کریشن کے بارے میں بتایا کہ تمہیں اس طرح سے پیدا کیا ہے. کیا پھر تم بھی تکبر کرو گے؟ کیا تم پھر بھی فخر کرو گے؟ کیا تم آج یہ سوال اٹھاؤ گے کہ کیا میرا بنانے والا رب موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیا تم یہ بات بولو گے کہ all of this that I see around me, this universe, the sun, the moon, the stars, یہ سارے بائی ایکسیڈنٹ ہیں اور یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہے؟ کیا تم پھر بھی تکبر کرو گے کہ تمہاری تخلیق کس چیز سے پیدا ہوئی؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جنوں کے بارے میں بتاتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو مارج سے پیدا کیا آگ کی. آپ جب چولہے میں آگ جلاتے ہیں تو بلو کلر کی جو آگ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک انویزیبل آگ ہوتی ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دیتی، اس کو مارج کہتے ہیں عربی زبان میں. کہ وہ چیز نظر نہیں آتی، جن بھی نظر نہیں آتے. جنت یہ دونوں سیم ورڈ سے ہیں. ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہو. شیلڈ کو بھی جنہ کے نام سے کہا جاتا ہے جو چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کی جائے کہ وہ عام آنکھوں سے انسانوں کی نظر نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسان کی تخلیق کے بارے میں بات بھی کی اور جنوں کی تخلیق کے بارے میں بھی کی کیونکہ یہ جنوں کے لیے بھی ہے، ان کو میسج دیں. لیکن اس کا جو ایمبیسڈر بنایا گیا ہے وہ انسان بنایا گیا ہے کہ وہ ان جنوں کو تعلیم دینے کے لیے، کیونکہ انسان کو اگر جن نہیں دکھتے لیکن پھر بھی اپنے عمل کے ساتھ اس قرآن کی تعلیم کے ساتھ کہ آج اگر ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں قرآن کی، ہو سکتا ہے وہ سن رہے ہوں اور اس بات کو عمل کر رہے ہیں اور ان تو بات پہنچ رہی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن سمجھنے کی صلاحیت اور جو انسان کو عطا کی ہے وہ جنوں کا عطا نہیں کی اور اللہ تعالیٰ نے یہی شرف بخشا ہے انسان کو. تو کتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی انسان جھٹلائے گا. اور پھر واپس اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ انسان
تمہاری کریشن اور وجود اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا کی اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا کیا. دیکھو اپنی نشانیوں کی طرف, دیکھو اپنی تخلیق کی طرف, دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف, اور پھر تم اس بات پہ اگر یہ نتیجے پہ پہنچتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان پاتے یا اس کے اوپر اپنے آپ کو فخر کر سکتے ہو کہ نہیں, جو بھی میں نے حاصل کیا ہے میں نے خود اپنی صلاحیت کے طور پہ کیا ہے, تو پھر بھی تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں جھٹلا سکتے, اور کہیں نہ کہیں تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تمہیں ہر چیز ادا کرنے والا ہے. رب المشرقین و رب المغربین. اب اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کی طرف آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب ہے. ہم نے رب کی معنی کو سمجھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کنٹرولر ہے, اونر ہے, ٹھیک ہے, ان سب چیزوں کو چلانے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں مالک کے ورڈ بھی آتے ہیں, اللہ تعالیٰ اون کرتا ہے. رب کا خالی پالنے والا نہیں مطلب نکلتا, میننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کنٹرول بھی کرتا ہے اور اس کو اون بھی کرتا ہے. مطلب ہم یہ سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو ایگزامپل دی تھی سورۃ الفاتحہ میں کہ اس لیپ ٹاپ کو میں اون کرتا ہوں, میں اس کا مالک ہوں, لیکن میرے سامنے اگر یہ لیپ ٹاپ خراب ہو جائے تو میں یہ کنٹرول نہیں کرتا کہ میں اس کو خراب ہونے سے روک دوں. اٹ کین میل فنکشن اینی ٹائم وداؤٹ ایون ٹیلنگ می. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اونرشپ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کنٹرول, یہ سب چیزیں اپنی تخلیق کے اوپر ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو بدل سکتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک دن کو 50,000 سال کے برابر کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں ایک دن کو 1 سال کے برابر کر سکتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے, اور یہ وہ رب ہے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ رب المشرقین و رب المغربین. رب کے معنی میں پالنے والا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا, لیکن پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. تمہارے زندگی گزارنے کے لیے جو تمہارے کو جو انوائرمنٹ کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس حساب سے پیدا کیا. تمہارے لیے جو اماؤنٹ آف آکسیجن اس دنیا میں ریکوائرڈ تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے جو تعلیم ضرورت تھی وہ بھی تمہیں عطا کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رب المشرقین و رب المغربین, کہ 2 مشرقوں کو پیدا کرنے والا اور 2 مغربوں کو پیدا کرنے والا. اس سے علماء بتاتے ہیں کہ ڈفرینٹ سیزن جو ہیں, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ڈفرینٹ سیزنز عطا کیے ہیں جس میں فارمرز مختلف طرح کے جو فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں اس سے ہوتے ہیں, سردی ہے, گرمی ہے. اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ جو سورج کی جو رائزنگ پوائنٹ ہے اور جو سال کے سیٹنگ پوائنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کا مالک ہے, اور یہ ہمارے لیے نشانی ہے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم ان سب نشانیوں کو پہچانتے ہیں. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ہر وقت جو ہمارے لیے آن ریگولر بیسس سورج غروب ہو رہا ہے, طلوع ہو رہا ہے, چاند دکھ رہا ہے, ہاف ہو رہا ہے, فل ہو رہا ہے, ہم اپنے مہینے کی کیلکولیشن سٹارٹ کرتے ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کی واضح نشانی ہے. اس کے بعد بھی ہمیں ایسی کون سی بڑی نشانی کی ضرورت ہے جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائیں. ہم نے شروع میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریون کی مثال ذکر کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جب بھی نشانیاں اور میریکلز بھیجے اور انبیاء کے ذریعے بھیجے تو ان کو نام ماننے پر ان کو کس طرح سے پکڑ کی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میریکل اور میسج ایک ساتھ دیا کہ سب سے بڑا میریکل یہ قرآن ہے اور یہی میسج ہے تمہارا. اس کو جھٹلانے پر وہ قوم جس کے بارے میں اللہ سبحانہ بولا کہ تم کو تمام عالم کے لیے, تمام لوگوں کے لیے جو ہے فائدہ پہنچانے والی بنایا ہے, کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اگر ہم ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلا دیں اور اس کو صرف ایک ریچول کے طور پہ پڑھیں اور اس کو صرف مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کر گھر کے کونے میں رکھ دیں کہ جب گھر شفٹ ہونے آئے تو تب پڑھا جائے اور گھر جب بدلا جائے تب وہ کہیں سے کونے سے نکلے, اگر یہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو یہ بہت خطرناک تعلق ہے, کیونکہ قرآن ہماری نجات کے لیے آیا ہے. اسی لیے اسلاف یہ بات کہتے تھے کہ قرآن ہی کے ذریعے یہ قومیں عروج پائیں گی اور قرآن ہی کو چھوڑنے کے ذریعے یہ قومیں جو ہیں تنزلی پر آئیں گی. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر دہراتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اگر پورے سال گرمی رہتی, پورے سال سردی رہتی, یا آپ کا پورا انٹارکٹیکا کے جیسا حال رہتا, یا آپ کا بالکل گرم ترین ممالک کی طرح حال رہتا, تو آپ کس طرح سے زندہ رہتے؟ آپ کے لیے سسٹین کرنے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انوائرمنٹ بنایا, دنیا بنائی تاکہ آپ اپنے اعمال اور بہترین اعمال ظاہر کر سکو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہم واپس یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. پلیز اسٹے ٹیون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں وجی الدین. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل. اور ہم بات کر رہے تھے رب المشرقین و رب المغربین, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو ایسٹ اور ٹو ویسٹ
کا رب ہے, اس کو پالنے والا ہے. ہم نے رب کی انڈرسٹینڈنگ کو سمجھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ خالی اونرشپ کے بارے میں بات نہیں کر رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کنٹرول بھی کرتا ہے, دا ٹو ایسٹ اینڈ دا ٹو ویسٹ کو, کہ دو مشرق اور دو مغرب کو اللہ تعالیٰ کنٹرول بھی کرتا ہے. خالی پیدا کرنے والا نہیں ہے, خالی بنانے والا نہیں ہے, ان کو سسٹین کرنے والا بھی ہے. رب کے معنی ہم نے سمجھے تھے کہ رب میں قائم کرنے والا بھی ہے, کہ ان کو بڑھاتا ہے, ان کو امپروو کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ان کو اپنے انسان اور تخلیق کے لیے, جن اور انس اور جانوروں کے لیے اس حساب سے ان کو کیٹر کرتا ہے. تو یہ ایک رب کی صفات میں شامل ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم نے پھر یہ بات سمجھی تھی کہ واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں مینشن کرنے کے لیے کے بعد کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو پھر کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم جن اور انس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جو انسان کو عطا کی گئی ہیں, لیکن انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے نعمتوں کو جھٹلاتا ہے اور اس پر تکبر کرتا ہے. مرج البحرین یلتقیان, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو طرح کے سمندروں کو آپس میں ایک جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ دو پانی جو ہیں وہ آپس میں کریش ہوتے ہیں. مرج البحرین یلتقیان, لیکن اور جو ہے ان دونوں طرح کی باڈیز کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ سویٹ واٹر ہو چاہے وہ سالٹی واٹر ہو, وہ آپس میں کریش کرتے ہیں. اور پھر آگے کہا کہ بینہما برزخ لا یبغیان, کہ ان کے بیچ میں ایک برزخ ہے, ایک بیریئر ہے, وہ ایک دوسرے کو اوورلیپ نہیں کرتے. اینڈ ناؤ الحمدللہ ود آل دوز ویڈیوز کمنگ آؤٹ وی کین سی کہ دو طرح کے ڈفرنٹ ٹائپس آف واٹر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بیچ میں بیریئر رکھا ہوا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی واضح نشانی ہے, جو چاہے وہ دیکھ سکتا ہے. یو کین آلسو گو ٹو دا یوٹیوب اینڈ سی دوز ویڈیوز. دو پانی جو ہے ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے, دونوں کا کلر بالکل ایویڈنٹ ہے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ جو بیریئر ہے وہ انسان کو دکھتا نہیں ہے. اسی طرح سے ہمیں آسمان کی پلرز نہیں دکھتے. اللہ تعالیٰ نے ستون کے اوپر بغیر ستون کے آسمان بنائے ہوئے اور ان کو کس چیز کی بیسس پہ کھڑا کیا ہوا ہے ہمیں نہیں دکھتا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے بتایا کہ کس طرح سے تم غور و فکر کرو گے تو تم اس نتیجے پہ پہنچو گے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور بات بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جو ہے بیچ میں جو ڈفرینٹ ویریشنز ہیں سمندر کی, کہ اس میں جو میٹھے پانی کی جو مچھلی ہے وہ اس میں نہیں آتی, سالٹی واٹر میں نہیں آتی, سالٹی واٹر کی جو مچھلی ہے وہ میٹھے پانی میں نہیں آتی. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک واضح نشانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آسانی زمینوں میں پھریں اور اللہ تعالیٰ کی نشانی کو دیکھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے ہماری اس سورہ کے اندر تاکہ انسان ان چیزوں کو سمجھے. اور مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے بہت او کرتے ہیں, کسی نے آپ کے اوپر بہت فیورز کیے ہوئے ہیں, اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنی ان کی ناشکری کی ہے اور کتنی ان کی نعمتوں کو جھٹلایا ہے, تو وہ بار بار آپ کو لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ جب آپ چھوٹے سے تھے آپ کا اس طرح سے خیال رکھا, آپ کسی کے پاس نہیں تھے, آپ کے ماں باپ نہیں تھے, آپ کی اسکول کی فیس دی گئی, تو پھر آپ پھر بھی اس طرح سے بدتمیزی کرو گے. پھر آپ کو سمجھایا کہ نہیں, آپ جب بڑے ہوئے آپ کو کالج میں جو بھی گاڑی کی ضرورت تھی وہ دی گئی, آپ کا یہ خیال کیا گیا, آپ کو 3 وقت کا کھانا دیا گیا, آپ پھر بھی اس طرح سے ریبیلیس ایکٹ کرو گے, آپ کو جاب دلائی گئی, آپ کو کیا کیا گیا. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار مینشن کرتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مثال سب سے اعلیٰ ہے. ہم صرف سمجھنے کے لیے یہ بات کو مینشن کرتے ہیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے ریلیٹ کر سکیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کو. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ, اس پانی میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے پرلز نکالے, کورلز نکالے, تمام طرح کے ہیرے جواہرات نکالے انسان کے لیے, کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمندر کی گہرائیوں میں بھی تمہارے فائدے کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کر سکتا ہے. کچھ مشنریز تھے, انہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ میٹھے پانی میں تو پرلز نہیں نکلتے, سالٹی واٹر میں سے پرلز نکلتے ہیں, لیکن آج ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ میٹھے پانی میں سے بھی پرلز نکلتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بولا یخرجو منہما, دونوں میں سے نکلتے ہیں, سالٹ اور سویٹ واٹر دونوں میں سے یہ پرلز اور کورلز نکلتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے لیے انسانوں سے زیورات بناتا ہے, اپنے استعمال میں لاتا ہے, اپنے زینت کا ذریعہ بناتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہیں. دوسری چیز آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
کہ تم اس میں سے جو ہے مچھلیاں نکالتے ہو، اپنے استعمال کے لیے خوبصورت چیزیں نکالتے ہو، اپنے برتنوں کو سجانے کے لیے، اپنے گھروں کو سجانے کے لیے، اپنے آپ کو سجانے کے لیے تم کئی چیزیں اس میں سے نکالتے ہو، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ ان چیزوں کے بغیر تمہاری ایگزسٹنس کتنی کھوکھلی ہوتی، کتنی پھیکی ہوتی، کتنی ایمٹی ہوتی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس مینشن کر کے کہہ رہے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَهُ الْجَوَارِ، کہ اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ کے لیے اونرشپ میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے جو بھی سمندر کی لہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں جو بھی ویسلز کی مانند اونچی ریزمبلنگ چیزیں ہیں ماؤنٹنس کی طرح سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فی البحر کالأعلام، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے پہاڑ رکھ دیے ہیں، یا لائٹ ٹاورز کی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ رکھ دیے ہیں انسان کو پہچاننے کے لیے، کہ اور اتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں جہاز جو ہے پانی میں فلوٹ کرواتے ہیں، ایک پرل جیسی چیز سمندر کی گہرائی میں چلے جاتی ہے، اور ایک بڑی جہاز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پانی کے اوپر جو ہے فلوٹ کرواتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کی نشانی ہے، جو انسان اگر اس پہ غور و فکر کرے کہ ایک چھوٹا سا پرل یا ایک چھوٹا سا پتھر جو ہے وہ پانی کی گہرائی میں ڈوب جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا کہ جہاز میں سفر کرنے کے لیے جہاز کس طرح سے بنایا جائے، اس کا شیپ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ یہ باقی جو مخلوق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو سوچ کے کر سکے۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، تاکہ انسان کو سکھایا، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا سکے، سمندر کے میں سے مچھلیاں پکڑ سکے، ان کے جانوروں کو کھا سکے، اس میں سے جو ہے چیزیں نکال سکے اور اپنے فائدے کے لیے کمائی کا ذریعہ بنا سکے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ہمیں بار بار ریمائنڈ کرا رہے ہیں؟ اس لیے ریمائنڈ کرا رہے ہیں بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کتنا ناشکرہ ہے، انسان کتنی جلدی بھول جاتا ہے، اور اگر ہم یہ بار بار پڑھیں تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی مقصد کی بنا پہ یہ آیت کو بار بار دہرا رہے ہیں، کہ تم جن اور انس یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی، یہ سب پہچاننے کے باوجود بھی، یہ سب استعمال کرنے کے باوجود بھی تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کرو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جھٹلاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن کو جھٹلاؤ گے، آخرت کی زندگی کو جھٹلاؤ گے۔ یہ سب جاننے کے باوجود اگر زندگی میں ہمارے لیے کوئی فائنانشیل ہیلپ کر دے، ہماری کوئی مدد کر دے مالی طور پر، ہم کتنا شکر گزار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مانگے بغیر ہمیں کتنا کچھ عطا کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتنی نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ ہم کسی ایسے گھر میں پیدا نہیں ہوئے جہاں پہ ہمارے لیے تکلیف ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری آرام کا ہر لحاظ سے خیال رکھا۔ تھوڑی سی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ شکایتیں شروع کر دیتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ کیا پتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے خیر نکال رہے ہیں اس میں سے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں شاید سب خیر میں چلوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ ملک میں یہ بات کہہ دی کہ ہم تمہیں آزمائیں گے مال کی کمی سے، خوف سے، جان کے ڈر سے، تمہاری اولاد کے ذریعے، ہر چیزیں مختلف جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا کہ تمہیں ان سب چیزوں سے ہم آزمائیں گے کہ کون ہے تم میں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا، اور کون ہے تم میں سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والا، اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی بات یہاں پہ مینشن کرتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہنے والا۔ یہ سب جو چیزیں تم دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں مینشن کر رہے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ سب تباہ ہو جائے گا، جو باقی رہے گا وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ کے کئی دوست ہوں گے اور دنیا میں ان کی دوستی آپ کو بڑی پسند ہوگی، اور ان دوستی کے چکر میں آپ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اگر وہ دوستی دنیاوی مفاد کے لیے یا دنیاوی پرپزز کی بیسس پہ ہے، تو جیسے ہی وہ زندگی ختم ہوگی، جیسے ہی دنیا ختم ہوگی، وہ دنیا میں کے ساتھ ہی اس دوستی کا مقصد بھی ختم ہو جائے گا، اور آخرت میں وہ دوستی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے دوستی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ملتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، تو قیامت کے دن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، تو جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے گی وہ بھی ہمیشہ کے لیے باقی رکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنے سے اپنی ہمیشہ کی زندگی جنت میں مقرر کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں پہ ایک اور چھوٹا سا بریک لیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ میں وجیہ الدین، دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل. میں ہوں وجی الدین اور ہم بات کر رہے تھے سورہ رحمان کی. اور سورہ رحمان میں ہم آیت نمبر 26 پہ تھے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہم نے بات کی تھی کہ جو چیز خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کی جائے گی وہ باقی رہے گی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی باقی رہیں گے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکاریں گے جب سب چیز تباہ ہو جائے گی, موت کا فرشتہ بھی ختم کر دیا جائے گا, اور تمام وہ فرشتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے, جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں وہ 4 ہیں, قیامت کے دن وہ 8 ہوں گے. اور ان کی سے تھوڑی سی انفارمیشن مجھے بتانے کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ ان کے کان اور کندھے کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہے وہ اتنا 700 سال کا ہے کہ اگر ایک پرندہ اڑے گا تو اس کو 700 سال اس کے بیچ میں لگے گا. اور یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پکاریں گے کہ کون ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو آج باقی ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ پکارے جاتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو بادشاہت کا دعویٰ کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے اور اپنے مال اور اپنے فالوورز کی بیسس پہ لوگوں کو ڈراتے تھے؟ کہاں ہیں وہ فرعون؟ کہاں ہیں وہ قارون؟ کہاں ہیں وہ باقی لوگ جو اپنے مال کے اوپر فخر کرتے تھے؟ آج صرف کس کی ملکیت باقی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا جو باقی رہے گا. اسی لیے انسان کے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بولا یہ جو تم سب دیکھ رہے ہو, چاند ستارے سب کچھ, یہ ختم ہو جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے جو ہوگا وہ باقی رہے گا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات, کہ جو مال ہے, اولاد ہے, یہ تمام دنیا کی زینت ہے. جو باقی رہیں گے وہی ہوگا جو خیر ہوگا اور نیکیوں میں سے ہوگا. ہم یہاں پہ اپنے پروگرام کا اختتام کرنے جا رہے ہیں, اور میں اختتام کرنے سے پہلے ایز یوزول جیسا آپ کو پتہ ہے ہماری جو ریگولر ڈرل ہے کہ ہم ایک کنکلوژن پیش کرتے ہیں. ہم نے الرحمن کے بارے میں بات کی, ہم نے علم القرآن کی بات کی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا, اور انسان کا اصل شرف اور عزت اور پرپس قرآن کے ساتھ اٹیچ ہونے میں ہے. جو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کا نام پہ اونچا کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کی, ہم انسان ہیں اور ہم بھولنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں آگے یاد دہانی کی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ بار بار ہمیں یاد دلایا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسپیچ کی آرٹیکولیشن سکھائی, بولنا سکھایا, چیزوں کو ایکسپریس کرنا سکھایا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج چاند ستاروں کے بارے میں ذکر کیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کے بارے میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس سلسال سے پیدا کیا, کس طرح کی مٹی سے پیدا کیا. اور پھر جنوں کے بارے میں ذکر کیا کہ کس طرح سے ان کو معارج سے پیدا کیا, کس طرح سے ان کی تخلیق کی, اور ان کو نظر نہ آنے کی کس طرح سے نشانی ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مختلف قسم کے پھل پھول ہیں ان سب کے بارے میں ذکر کیا. سمندر کے بارے میں ذکر کیا, سمندر کی لہروں کے بارے میں ذکر کیا. سمندر میں جو نشانیاں ہیں, پہاڑ ہیں, ہم آئس برگ دیکھتے ہیں, اتنا بڑا آئس برگ ہے لیکن وہ فلوٹ کر رہا ہے, یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی ہے. لیکن ایک چھوٹا سا پرل ہے وہ جا کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے. ہم نے اس کے بعد ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو کیا جائے گا وہی باقی رہے گا. اللہ ہی کی ذات ہے جو آخرت میں باقی رہنے والی ہے. اس پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا, جو بھی سمجھنے کی کوشش کی, جو بھی بیان کی, اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے, ہماری غلطیوں کو معاف کرے. ہم صرف انسان ہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو بیان کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بہتر طریقے سے سمجھیں اور ہمارے اس چھوٹے سے عمل اور کوشش کو قبول کرے. انشاءاللہ کل ملتے ہیں اسی سورہ کی کنٹینیویشن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے عمل کو قبول کرے. ویل بی ایبل ٹو میٹ ٹمارو انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.